میں کہہ رہا ہوں اس سے 50% بھی اگر غور و فکر قرآن کے لیے بھی رکھتے تو یہ سوالات نہیں آتے جو ان کی زبان سے میرے سامنے آئے اس بیان کے بعد کہ قرآن میں تو بھری پڑی ہیں خلاف عقل باتیں. اس بیان کے بعد پھر انہوں نے کچھ مثالیں دے دی کہ دیکھیے یہ ساری خلاف عقل ہیں. بہرحال ان کا عمل ان کے ساتھ جنہوں نے مجھے سوال بھیجا یا جن لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اور ممکن ہے ان تک بھی پہنچ جائے تو ان کو کم از کم جو سوالات انہوں نے رکھے ان کے بارے میں مختصر کچھ میں عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر کچھ اصولی باتیں عقل کے استعمال کے معاملے میں. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، خطبے کا آج کا موضوع تو پرانا ہے جسے میں کئی مرتبہ لے چکا ہوں، لیکن سوال آئندہ بھی آتا رہے گا اور جس موضوع پر خطبہ ہے وہ بحث بھی آئندہ بھی جاری رہے گی. میرے پاس ایک صاحب نے کلپ بھیجا. وہ کلپ جو تھا وہ منکرین حدیث کے کچھ اعتراضات تھے، ان کا جواب دے رہے تھے محمد علی مرزا صاحب. کلپ بھیجنے والے نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ عقل کا استعمال کرنا غلط ہے، اور بہت سی پھر انہوں نے کہا کہ اگر حدیثوں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں تو قرآن میں بھی کیوں نہیں کرتے، اور کچھ مثالیں بھی دی. ان کا خلاف عقل بہت باتیں ہیں قرآن میں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس معیار سے حدیث کو پرکھتے ہیں اسی معیار سے قرآن کو بھی پرکھیے. اور قرآن میں بہت باتیں ہیں خلاف عقل. انہوں نے کہا کچھ تو میں مثالیں دے رہا ہوں ورنہ بھری پڑیں. اللہ انہیں معاف کرے. یہ جملہ ہی اپنے آپ میں ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے. اس جملے پر بہت سی تو درکنار قرآن میں ایک بھی بات خلاف عقل اگر کہی جائے تو اس پر انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے. جو کلام 100 سے زیادہ آیتوں میں عقل کے استعمال کرنے کی تاکید کر رہا ہو، وہ یہ کہے گا، وہ ایسی اپنی مثالیں دے گا اور وہ اس میں کچھ ایسے بیانات دے گا، ایسے اسٹیٹمنٹس ایشو کرے گا جو عقل کے خلاف ہوں. اور عقل کا مطلب بھی سمجھ لیں. ایک فطری چیز ہوتی ہے، نارمل کامن سینس کی فطرت. عقل ہوتی ہے اور عقل ہماری گائیڈ ہوتی ہے. میں عام ریئیکشنز کی یا رسموں کی بات نہیں کر رہا جن رسموں میں لوگ الجھے ہوتے ہیں اپنے حالات اور اپنے ماحول میں. جب بات عقل کی آتی ہے، اور قرآن بار بار بہت سی آیات میں یہ تاکید کرتا ہے کہ آنکھیں کھلی رکھ کے کائنات پر غور کرو. کائنات میں بھی قرآن کہتا ہے اللہ کی آیات ہیں. اس قرآن میں الفاظ کی شکل میں جو آیات ہیں ان پر بھی غور کرنے کو کہتا ہے قرآن. اور کائنات میں جو اللہ کے مختلف مظاہر ہیں ان کے اندر اللہ نے کچھ اصول رکھے ہیں. وہاں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ غور و فکر کرو ان سب کو دیکھ کر اور عقل کا استعمال کرو.
بعض اوقات تو بہت معمولی بات جس میں سے تقریباً ہر ایک گزر جائے گا کہ بہت معمولی بات ہے، یہاں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم سمجھ رہے ہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یوں ہی مت گزر جاؤ، بہت نکلے گا، بہت کچھ آئے گا وہاں، تم رکو گے اور غور کرو گے تو جسے تم معمولی بات سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اس میں کچھ سوچنے کی بات ہی نہیں تھی، وہ کلام یہ کہے گا، وہ کلام ان چیزوں کو پیش کرے گا جو عقل کے خلاف ہو۔ تو عقل کے خلاف کا مطلب ہائپوتھیسس نہیں، نظریات نہیں، ان پرووڈ غیر ثابت شدہ تھیوریز نہیں، بلکہ ثابت شدہ مسلمات اور حقیقتیں جو کائنات میں اللہ کے کلام کی کوئی آیت اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تو ان آیات سے جو کائنات میں اس قرآن کو ثابت کرتے چلے جائیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، جو قرآن میں الفاظ کی شکل میں آیات ہیں ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے کائنات کے اندر۔ اس کا مطلب اس پر غور کرنا تھا، ان سے کو ریلیٹ بھی کرنا تھا، یہ سب عقل کی باتیں ہیں۔ وہ غالباً جو مقرر تھے یا جو جواب دے رہے تھے انجینئر صاحب، وہ اپنی انجینئرنگ میں تو انہوں نے بہت عقل کا استعمال کیا، ورنہ انجینئر نہیں ہوتے۔ انہوں نے غالباً وہ زندگی کا بڑا حصہ انہوں نے شاید اسی پر صرف کیا ہے، احادیث کے مطالعے میں اور غور و فکر میں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا موضوع ہے، اور اس پر بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح کا موقع ملے گا۔ لیکن خود اپنے ایک سوال کے جو مختلف سوالات ان سے ہو رہے تھے، جو میں نے دیکھا، وہ 12-13 منٹ کا کلپ تھا شاید، اس میں وہ خود انہوں نے یہ بات رکھی کہ پہلے نمبر پر قرآن آئے گا، دوسرے نمبر پر سنت آئے گی، یا یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، یہ بخاری مسلم یہ سب دوسرے نمبر پر تو آئیں گی، لیکن پہلے نمبر پر قرآن ہی آئے گا۔ تو جب انہوں نے یہ بات خود فرمائی اور خود کہی کہ پہلے نمبر پر ہم قرآن کو رکھیں گے، تو ذمہ داری تو یہ تھی کہ پہلے نمبر پر غور و فکر قرآن میں ہوتا۔ جتنی زندگی انہوں نے لگائی اس موضوع پر، اور بڑا اہم موضوع ہے حدیث کا فہم، قرآن کے فہم میں بھی لگائی ہوتی تو یہ وہ سوالات نہیں اٹھتے جو مثالیں انہوں نے دی۔ اگر وہاں بھی غور کیا ہوتا، انہوں نے حدیث کے دفاع کے اوپر اور چیزیں نہیں، ان کی میں نے مختلف جگہوں پر نہیں سنی، انہوں نے بہت سی ایسی چیزوں کا دفاع کیا ہوگا جس پر منکرین حدیث خلاف عقل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کے جوابات دیے ہوں گے، تو بہت غور و فکر کرنا پڑا ہوگا جوابات دینے کے لیے۔ یہ غور و فکر اس سے زیادہ ہونا چاہیے نا قرآن میں، جب پہلے نمبر پر رکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے برابر میں کہہ رہا ہوں اس سے 50% بھی اگر غور و فکر قرآن کے لیے بھی رکھتے تو یہ سوالات نہیں آتے جو انہوں نے ان کی زبان سے میرے سامنے آئے اس بیان کے بعد، کہ قرآن میں تو بھری پڑی ہیں خلاف عقل باتیں۔ اس بیان کے بعد پھر انہوں نے کچھ مثالیں دے دی کہ دیکھیے یہ ساری خلاف عقل ہیں۔ بہرحال ان کا عمل ان کے ساتھ جنہوں نے مجھے سوال بھیجا، یا جن لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، اور ممکن ہے ان تک بھی پہنچ جائے، تو ان کو کم از کم جو سوالات انہوں نے رکھے ان کے بارے میں مختصر کچھ میں عرض کر دوں، اور اس کے بعد پھر کچھ اصولی باتیں عقل کے استعمال کے معاملے میں۔ یہ کہا انہوں نے کہ قرآن اوپر، بخاری بعد میں، بخاری میں بہت غلطیاں نکلیں، قرآن میں غلطی نہیں ہے، الفاظ بالکل وہ نہیں ہے، مفہوم یہ تھا جو پیمانہ استعمال کر رہے ہیں حدیثوں کو پرکھنے کا، عقل کا جو پیمانہ، عقل کا وہی پیمانہ ذرا قرآن پر بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اس کا ذرا 50% بھی استعمال کیجئے، اس کا ذرا 25% بھی استعمال کیجئے تو بڑی گرہیں کھل جائیں گی۔ وہ کلام جو خود اپنی آیات کے لیے یہ کہہ رہا ہے، دنیا مذاہب کی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملے گی، کہ جو خود اپنی
آیات کے سلسلے میں یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی آیات، تو کہہ رہا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، اور فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے اصل بندے تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تذکیر کی جاتی ہے، ریمائنڈر دیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، اللہ کی آیات پر سمجھ کر مانتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ تو جو کلام یہ کہے کسی مذہب کے، وہ صحیفہ کہتے ہوں انہیں یا مقدس کتابیں کہتے ہوں، وہاں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ اس پر اس کو آنکھیں بند کر کے مت ماننا، اور تمہارا زیادہ اونچا درجہ یہ ہے کہ سمجھ کر ماننا، اندھے بہروں کی طرح ماتھا مت ٹیک دینا، لم یخروا علیہا، ماتھا مت ٹیک دینا اس کے آگے، اندھے بہروں کی طرح اللہ کی آیات پر۔ بہرحال کچھ حصے جو انہوں نے مثال میں رکھے تھے کہ قرآن میں عقل کے خلاف جو باتیں ہیں، اس میں ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی کہ ان کے پاس فرشتہ آیا، اس نے بشارت دی اولاد کی، حضرت یحییٰ نے تعجب کیا اس عمر میں کیسے اولاد ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کتنی خلاف عقل بات ہے، یہ تو بڑی فطری بات ہے، فطری بات کو خلاف عقل کہہ رہے ہیں، فطری بات ہے، اور حکم کوئی آئے گا اللہ کی طرف سے تو نبی اس پر عمل کریں گے، لیکن سوال ایک نبی نہیں، سوالات بہت سے نبی اٹھاتے تھے، اس لیے کہ عقل کے استعمال کی سوالات اللہ سے پوچھتے تھے۔ یہ بہت مثالیں ملیں گی تاکہ وضاحت اچھی ہو جائے، ان کو لے کر جانا ہے دنیا کے سامنے، آپ کو بھی دنیا کے سامنے لے کر جانا ہے، ذمہ داری ہے آپ کی، اور صرف انجینئر صاحب کی نہیں، سب کی ذمہ داری ہے، دنیا کے سامنے لے کر جانا ہے، دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو آپ کو بھی ذہن میں سوالات اگر ہوں تو وہ سوال اٹھانے ہوں گے، وہ سوال کیجئے، اللہ کے کلام سے جواب ملے گا۔ بہرحال اس کے اندر تو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں تھی، فطرت کو خلاف عقل کہہ رہے ہیں، حکم آتا فوراً مانتے، لیکن انہوں نے فطری طور پر فوراً کہا کہ اس عمر میں کیسے؟ مجھے تو اس کے اندر خلاف عقل ذرا سی بھی کوئی بات محسوس نہیں ہوئی۔ عقل والے حصے کی بات ہو رہی ہے نا، مثالیں وہ دے رہے ہیں، اس میں تو عقل کے تعلق ہونے نہیں ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضرت مریم کی مثال دی، بغیر شوہر کے حمل ٹھہر گیا، وہ ایک تنہا جگہ پر ویرانے میں چلی گئیں، اپنے گھر سے بہت دور، وہاں ان کی اولاد ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں مٹی ہوتی یا اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ کتنی خلاف عقل بات ہے، مجھے عجیب بات لگ رہی ہے، اس کو خلاف عقل کہنا، ان کی فطری حیا کو خلاف عقل کہہ رہے ہیں۔ بچپن سے ان کا جو تقدس جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، انتہائی باحیا، اب دنیا کے سامنے یہ آئے گا کہ بغیر نکاح کے اولاد ہو گئی تھی، تو وہ حیا نہ کریں، اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہ سوچیں۔ ہاں لیکن جب حکم ہوا کہ اس بچے کو لے کر جاؤ، تو پھر وہ لے کر گئیں وہاں جہاں کے لیے حکم تھا، غائب نہیں ہو گئیں، بھاگ نہیں گئیں۔ اندر کی ایک بات تھی حیا کی، حکم ماننا اپنی جگہ ہے کہ حکم کی تعمیل کی، کچھ بھی خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ایسا کرتی کہ اپنی زچگی جو ہے وہیں بیت المقدس پہنچ جاتی اسی کے پاس، اور سارے میں اعلان کروا دیتی کہ میرا ساتھ ایسا ہو گیا، فرشتوں نے بشارت دی ہے، وہ ہوتی بے حیائی کی بات۔ مثال آئی اور دو کووں کی مثال رکھی قرآن کے اندر، سورہ مائدہ میں ہے،
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں ہے، حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ڈسپوزل کیسے کرے ڈیڈ باڈی کا۔ کتنی سائنٹیفک بات ہے جو وہاں سے چلی آ رہی، اس کو انہوں نے ان سائنٹیفک لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ کتنی سائنٹیفک بات ہے کہ عقل، انسان کے انٹیلیجنس، انسان کے آئی کیو کا ارتقا بتدریج ہوتا رہا ہے، اور جب بالکل شروع میں انسان آیا تو قرآن نے یہ دکھایا کہ یہ کیلیبر تھا اور یہ آئی کیو تھا، کہ اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا آدم کے ایک بیٹے کے جس نے قتل کر دیا تھا کہ اس کا ڈسپوزل کیسے کروں۔ بہت سے طریقے ہیں، صرف دفن کرنا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب کوئی وحی نہیں آ رہی تھی اور اس کے پاس تو بالکل بھی نہیں آتی ہو تو ایک گناہ گار تھا، تو دنیا میں جو مختلف مذاہب کے لوگ جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، وقت لگ جائے گا میں اس کی مثالیں دوں، ان میں سے کچھ بھی استعمال کر سکتا تھا، اور ایک آخری سولوشن تھا، کچھ بھی مت کرو، لا اینڈ آرڈر نہیں تھا، پولیس نہیں تھی، شریعت کا نزول نہیں تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، کوئی سزا نہیں تھی، کچھ بھی مت کرو جاؤ، یہ بھی ایک حل تھا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا، حیران پریشان کھڑا تھا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، آیت دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں، آیت نمبر 31 سورہ المائدہ 5ویں سورت کی۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین اپنی چونچ سے کرے دی۔ کہیں نہیں ہے کہ وہاں دو کوے تھے، ایک مرا پڑا تھا، یا اس نے دوسرے کوے کا مرڈر کر دیا تھا یا مرڈر نہیں کر دیا تھا، تو کوئی فطری موت، ایک کوا مرا پڑا تھا وہ اس کو دفن کرنے آیا تھا، کہیں نہیں ہے، ایک کوے کا ذکر ہے۔ ہمارے مختلف جو تصورات چلے آ رہے ہیں، مختلف تفاسیر کے اندر جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ان کو ذہن کے اندر رکھنے کے بعد جب غور کرتے ہیں کہ لیجئے، کہا انہوں نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ کتنی ان سائنٹیفک بات ہے، کوے نے قبر کھودی، دوسرے کوے کو دبا کر قبر بنا دی۔ کہاں ہے دوسرے کوے کا ذکر؟ اللہ نے ایک کوا بھیجا اور اسے اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے، جیسے اللہ آپ کو کھلاتا ہے، آپ خود کھاتے ہیں، اللہ کے سارے کام یا اسباب کے تھرو ہوتے ہیں، اسے اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ ایک کوا آیا ہوا، اس نے ان کے سامنے تھوڑی دور پر کہیں بھی زمین کرے دی اپنی چونچ سے۔ آگے الفاظ ہے تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کرے۔ اسٹرائک کیا فوراً کہ زمین کھود کے ہم دفن کرتے ہیں، اس نے کسی چیز کو دفن نہیں کیا تھا، کرید رہا تھا، کریدتے ہیں اپنے کچھ کھانے کیڑے مکوڑے ڈھونڈنے کے لیے کر رہا ہوگا، تب انہوں نے اسٹرائک کیا زمین کھود کے دفن کیا جا سکتا ہے۔ انسان نے ایسے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے آبزرویشن سے، اور ایسے اس کا علم بڑھتا چلا گیا ہے۔ شروع کے انسان کی اللہ نے مثال رکھی ہے وہاں پر، شروع میں ایسا علم تھا اور انسان علم حاصل کرتا چلا گیا۔ اس کے آگے یہ بھی ہے کہ بات کو بڑا اس کو شرمائی اس بات کے اوپر، اس کوے سے سیکھا میں نے، اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کروں۔ کسی کوے کے بھائی کی بات نہیں ہو رہی وہاں، اس کے اپنے بھائی کی بات ہو رہی تھی۔ وہ ضمیر کو لوگ ہو سکتا ہے کوے کے بھائی کی طرف لے جائیں، کہیں دو کووں کا ذکر نہیں ہے۔ کوے نے کچھ کرید رہا ہوگا، کریدتے رہتے ہیں زمین، اس وقت پہلے کبھی دیکھا ہوگا نہیں، اس وقت خاص طور سے جب وہ پریشان تھا کہ کیا کروں، اس کی سمجھ میں آیا کہ ارے زمین کھود کر دفن کر دیا جائے گا۔ کیا چیز اس کے اندر خلاف عقل ہے؟ خلاف عقل تب ہوگی جب پہلے سے جو تصورات ذہن کے اندر ہیں کہ ایک کوے نے دوسرے کا مرڈر کر دیا، اور اس کے بعد قبر بنا کے دفن کی، اور پھر قبر کے اوپر یوکلپٹس بھی لگا دیا۔ سلمان رشدی کا تذکرہ کیا کہ قرآن کی بہت سی آیات کوٹ کی انہوں نے شیطنک ورسز میں، شیطانی آیات کے اندر۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے۔ قرآن کی آیات کی تفسیروں میں جو کچھ عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے یہ دو کوے لے آئے ایک کی جگہ، یہ تو بڑی معمولی بات تھی، بڑی بڑی بھیانک باتیں ہیں، اور وہ میں نہیں کہتا کہ صحیح روایات سے، میں نہیں کہتا بخاری کی صحیح روایات سے، لیکن وہ جن محمل روایات ہی کا سہارا لے کر وہ آئی ہیں ان تفسیروں کے اندر،
وہاں پر یہ شرمناک باتیں ہیں جس کا انہوں نے استعمال کیا تھا سلمان رشدی نے. تو یہ علم یہ آپ کو معلوم بھی نہیں تھا, اس کی مثال دی آپ نے. اور حضرت زید کی مثال دی کہ ان کی منکوحہ بیوی سے حضرت زینب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زید منہ بولے بیٹے تھے, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. بہرحال خلاف عقل کے موضوع والی بات تو جانے دیں, خلاف عقل تو نہیں ہے اس میں کچھ. ہاں معاشرے کے اندر جو چیز چلی آ رہی ہے اسے فیس کرنے میں ہچکچاہٹ والی بات ضرور ہے. تو ہوئی ہچکچاہٹ, قرآن میں ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36-37, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. کسی ایمان لانے والے مرد یا عورت کو اگر اللہ کا یا اللہ کا رسول اگر کوئی بات فائنل کر کے حکم دے دے, ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, تو پھر اس کو اپنے امر میں اختیار نہیں بچتا کہ اب کیا کرے, کرنا ہوتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہاں پورا بہت بڑا طوفان آ جاتا, اور خود انہوں نے فرمایا انجینئر صاحب نے کہ یہ تو منہ بولا بیٹا سے کر لینا سننے میں ذرا برا لگ رہا ہے, عجیب سی بات لگ رہی ہے ہمیں ہی, چاہے وہ حقیقی بیٹا نہیں چاہے منہ بولا ہی تھا. بہت سی معاشرے کی رسومات ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے الگ الگ جگہ بینٹ آف مائنڈ بن جاتے ہیں. اس کو تو توڑنا تھا اللہ کو کہ یہ ایک جو صحیح اصول اللہ نے بتایا اس کے خلاف معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی, اور یہاں بھی ہے جو جس کی وجہ سے آپ کو عجیب سی لگی. تو اس کے خلاف آسان نہیں تھا کچھ کر لینا. ایک دائی ہے, وہ خالی مسلمانوں کا فلاک نہیں سنبھالنا تھا, ان کو تمام عالم تک پیغام لے کے جانا تھا. اصل ان کے بڑے مخاطب جو تھے وہ وہی تھے جو اعتراض کرنے آ رہے تھے, وہی مخاطب تھے اصل. اور مسلمانوں کو ایک لا بتانا تھا کہ یہ صحیح لا ہے. لا بتا دیا, سارے معاشرہ جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا. خود آپ کے ذہن میں بھی اعتراض آ گیا. فطری بات ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہچکچاہٹ ہوئی جب فطری بات ہو گئی نا, جب ہر ایک کے ذہن میں اعتراض آ گیا تو. لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ فطرت یہ نہیں ہے, فطرت مسخ ہو گئی ہے. حقیقی بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے نہیں کر سکتے منہ بولا بیٹا, یہ تو رسم کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے ان کو عمل کر کے ایک پریسیڈنس قائم کرنی ہے. تو پہلے یہ بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی اگر حکم دیں تو پھر اپنا اختیار نہیں ہے. تو کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل. آیت نمبر 37 کے اندر ہے پھر کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. طوفان اٹھ سکتا تھا, اٹھا. اب بھی اس کی گونج سنائی دے رہی ہے, آج بھی اس طوفان کی. لیکن یہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کرناٹک میں, ہمارے یہاں ہندوستان میں, ہندوؤں کے یہاں اپنی سگی بھانجی سے شادی کر سکتے ہیں, اور نارتھ انڈیا میں بہت بڑے حصے میں 3/4 ہندوستان کے اندر وہ 7 گوتر مطلب 7 خاندان دور ہونا چاہیے تب ہو سکتی ہے شادی, ورنہ نہیں ہو سکتی. اگر یہاں پر کوئی 7 فرسٹ کزن سے بھی کر لے تو ہنگامہ مچ جائے. ان کو ہے یہ اعتراض مسلمانوں پہ کہ فرسٹ کزن سے کرتے ہیں, ان کے کلچر میں کہتے ہیں تو بڑی بری بات ہے, بڑی گندی بات ہے. کیا کرتے ہیں مسلمان؟ آپ کو گندی نہیں لگتی اس لیے کہ آپ کے یہاں ہوتی ہے, ان کے یہاں نہیں ہوتی. اور ان کو وہ گندی نہیں لگتی کرناٹک والوں کو کہ اپنی سگی بھانجی سے کرتے ہیں. بلکہ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا, ہندوؤں نے, کہ پریفرنس ہے اس رشتے کو کہ پہلے اگر یہ ممکن ہے ماموں بھانجی کا کوئی بھانجی ہو اس سے ہو جائے, یہ بہتر ہے کہ لڑکی کہیں باہر جائے اور یہ نہ ہو رشتہ کوئی ایسا
وہاں اویلیبل تو پھر باہر جائے لڑکی، ان کو وہ اس سے گن نہیں آتی اس کلچر کے اندر جب، اور وہ اب بھی وہ اثرات چلے آ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، غیر مسلموں کے غلط، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو عجیب سا لگا. اسے تو توڑا تھا قرآن نے. کیا چیز خلاف عقل ہے اگر نبی عمل نہیں کرتے تو؟ ہاں جیسے فطری حیا وہاں آئی تھی ایسی فطری ہچکچاہٹ بھی یہاں آئی تھی، یہ فطری بات ہے، یہ خلاف عقل نہیں. قرآن نے کہا غور و فکر کر کے آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کو تو منع کیا ہے، آپ کو بھی منع کیا ہے، نبی کو بھی منع کیا ہے. اس لیے نبی بہت سے انبیاء بہت سے سوال بھی کرتے تھے تاکہ پورے مطمئن ہو جائیں، اور جواب آتے تھے. یہ ڈانٹ نہیں ہوتی تھی کہ سوال تمہاری کرنے کی کیسے ہمت ہوئی، فوراً عمل کیا ہوتا. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد کے اندر مذہبی لیڈران یہ کرتے ہیں، سوال کرنے کی ہمت کیسے ہوئی، فوراً عمل کیا ہوتا. یہاں لکھا ہے، قرآن یہ نہیں سکھاتا. اور تب اس لیے نہیں سکھاتا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ نکال لائیں وہاں پر خلاف عقل، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کی تو حقانیت سچائی اور ثابت ہوتی چلی جائے گی. ابھی تک تو کچھ نہیں آیا سوالات کے اندر. یہ آپ کے ذہن میں آپ کو کچھ چیزیں یہ لگ رہی تھی خلاف عقل، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، عقل کے خلاف تو کچھ نہیں تھا. ایک وہاں کے کلچر کے ایک فطری یہاں پر ہچکچاہٹ تھی، حضرت مریم کے پاس فطری حیا تھی، وہاں ایک نیچرل سوال تھا حضرت یحییٰ کے پاس. حکم پر عمل تو فوراً کیا گیا، وہ چاہے ہچکچاہٹ ہو، وہ چاہے وہ حیا ہو، حکم پر عمل ہوا. کچھ بھی تو خلاف عقل نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے یہ ذہن میں ان کے کیسے ڈھونڈ کر لائے ہیں جو مختلف سوالات آئے. بہرحال یہ کلام وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین کیڑے مکوڑوں سے بدتر وہ ہیں، وہ جاندار ہیں جو اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے، جو گونگے بہرے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے، ایسے بن جاتے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، سنتے نہیں. کوئی ایکسپلین کر رہا ہو سننا نہیں چاہتے، کوئی سوال ریز ہوا ہے پوچھ نہیں سکتے، منع ہے عمل کرو. ہم عیسائیوں کو بتائیں، غالباً یہ تو آپ انجینئر صاحب کے ذہن میں کہیں دور دور تک نہیں ہوگا کہ ہماری یہ بھی ذمہ داری تھی کہ ہم لے جائیں غیر مسلموں تک. دنیا کو ہمیں پیغام دینا ہے، ہم نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے ساری باتیں انہوں نے مسلمانوں کی بلکہ کہا یہ کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، کرنے دو، مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، کھٹ سے عمل کر لینا چاہیے، اعتراض نہیں کرنا چاہیے، سوال ہونا چاہیے، سوال کا جواب بھی ملنا چاہیے. اور قرآن کے معاملے میں ملے گا، ناممکن ہے کہ نہیں ملے. غور تو کریں. ہاں وہ جو روایات ہے اس میں وہاں بعض جگہ ایسا بھی ہوگا کہ نہیں مل سکتا، بہت کلیئر ہے کہ غلط ہے. ایک اچھا اسٹینڈ ہے جو انہوں نے آخر میں واضح کیا. جواب دے رہے تھے منکرین حدیث کو، ان کا ہم قرآن کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر احادیث کیا بخاری کو لے کر آتے ہیں، اس کے اندر پہلی ہے. انہوں نے صاف لفظوں میں کہا بخاری میں بہت سی روایات غلط تو نہیں کہا انہوں نے، بہت سی ضعیف ہیں، ساری صحیح نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ ساری صحیح ہیں؟ کون کہتا ہے کہ تو بہت جواب ہیں، اسے جانے دیں. لیکن یہ کہ وہ نہیں کہتے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، ایک صحت مند بات ہے. لیکن ایک پیمانے سے تولیں، آپ بھی نہیں تولتے. حدیثوں میں تحقیقات کی نہیں کی، آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی جاری ہے. یہ تو بالکل ابھی ریسنٹ تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اس درجے کے اسکالر ہر تھوڑے دن بعد ابھر کر سامنے آتے رہتے ہیں کہ پہلے ہو چکا اور تحقیق کیوں ہو رہی ہے. کبھی قرآن میں تحقیق کی کہ کتنی آیات ضعیف ہیں؟ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ مانتے ہیں کہ وہاں غلطی ہے ہی نہیں. یہ مانتے ہیں کہ یہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں تبھی تو کی، ورنہ کیوں کرتے تحقیق؟ تو ایک پیمانے سے تو خود نہیں ناپتے اور نہیں ناپنا چاہیے.
لیکن قرآن میں غلطی ممکن نہیں ہے، صرف اس اسٹیٹمنٹ کو بھی چیک کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے، اتنا ریشنل رکھا ہے قرآن کے اس اسٹیٹمنٹ کو بھی چیک کر لیجئے، اسے بھی ایسی آنکھیں بند کر کے مت مان لیجئے۔ اللہ کے زیادہ اچھے و مقرب بندے تب ہوں گے۔ قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتا چلا گیا ہے، اس دور سے، دور نزول قرآن سے لے کے آج تک ذریعے بدلتے چلے گئے ہیں ثابت کرنے کے۔ عرب کے لوگ جب شعر کا ذوق رکھتے تھے، جب ادب کا ذوق رکھتے تھے، زبردست لٹریری چیزیں جو ہے ان کے ایکسپرٹس جب تھے، جہاں قریش میں نہیں تھے لیکن باقی وہاں تھے، تب قرآن ایک معجزہ بن کر آیا لٹریری، اور پھر جب یہ قرآن باہر چلا دوسری دنیا، باہر کی دنیا میں جہاں جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، تو قرآن کے دوسرے معجزے ہلکے ہلکے کر کے نکل کر آتے چلے گئے، جاری ہیں، آج بھی جاری ہیں۔ کسی چیز کا ایک ثبوت آ جائے، 2 آ جائے، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، 5 آ جائیں، 5000 آ جائیں کسی ایک شخص کے سچے ہونے کے، تو وہ 5000 ایک بھی مرتبہ تو کہی دے گا آدمی کے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 دفعہ کے بعد ایسی ہو جاتا ہے، 3-4 دفعہ دیکھا، نوٹوں کی گڈی آئی، پہلے تو گن گن کے دیکھتے، 3-4 بار میں کسی پر اعتماد ہو جاتا ہے، ایسی لے کر رکھ لیتے، 3-4 بار میں تو سینکڑوں ثبوت آتے، ہزاروں آتے چلے گئے وہاں سے لے کے یہاں تک۔ اس لیے بعض چیزوں کو، یہ بھی عقل کی بات ہے، یہ بھی عقل کی بات ہے، اس لیے بعض ان چیزوں کو جو فوراً سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، ذرا سا ٹائم دیتے ہیں، لیکن یہ مان کر چلتے ہیں کہ صحیح یہی ہے، اس لیے کہ کبھی کوئی غلطی نکلی نہیں ہو، پھر آگے جا کر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آتی تب ہے جب فکر رکھتے ہیں کہ آ تو جائے سمجھ میں، جو چیزیں جہاں غلطیاں ہیں وہ غلطی ہی رہے گی، یہ سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن کا وعدہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہمارے راستے میں، فینا کہا ہے، ہم میں مجاہدہ کر کے تو دیکھو، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، لازماً ہم ہدایت دے دیں گے، مارگ درشن کر دیں گے، گائیڈ کر دیں گے اپنے راستوں کی طرف۔ جینیس ہو، اگر سوچے گا نہیں، اسے تلاش نہیں ہوگی تو جواب نہیں ملے گا۔ آرڈنری لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے تلاش ہو، ضروری نہیں کہ ان کی سمجھ میں ڈائریکٹ قرآن پر غور کرنے سے آ جائے، کرتے رہیں، سوال ہوں گے نا، بہت سے پہلو ذہن میں ہوں گے، کسی اور کی کچھ باتیں سن کر ایک دم سے جواب اسٹرائک کر جائے گا، کیسے اللہ پہنچا دے گا یہ اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے لازمن، لام زبر لا، لازمن کو کہتے ہیں لام تاکید، ملے گا۔ کسی ایک کیس میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ مل جائے راستہ، ملے گا انہیں جو ڈھونڈنا چاہیں، کچھ دن تشنا رہیں پھر مل جائے گا۔ تو ایسی کا دکا کسی بات کو جو اس وقت ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور ہر ایک کا انٹیلیجنس کا لیول الگ ہوتا ہے، اس کو اس وجہ سے، یہ بھی عقل ہی کی بات ہے کہ اس وجہ سے مان لیں کہ ہر چیز صحیح نکلتی چلی جا رہی ہے، یہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئی، لیکن اس پر بھی غور کیجئے، وہ بھی آئے گی۔ یہ ہے قرآن و ونڈر۔ قرآن نے کہا کہ حق کے مقابلے میں ظن کو نہیں لے سکتے، کنجیکچرز کو، اندازوں کو، حق کے مقابلے میں۔ حق وہ ہے جو ہمیشہ سچ ہو، کسی خاص ماحول میں سچ نہیں، جو ہمیشہ، ہر ماحول میں، ہمیشہ، ہر دور میں سچ ہو۔ ایک شخص نے کسی دوسرے سے سنا، دوسرے نے تیسرے سے سنا، تیسرے نے چوتھے سے سنا، بعد میں آنے والوں نے 200 سال بعد تحقیقات کی، کچھ کامنٹس لکھے۔ میں منکرین حدیث کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہا ہوں، جو ہمیں ریالٹی ہے وہ سامنے رکھنی چاہیے کہ جب درمیان میں 3-4 کی چین ہو جائے، اسپریڈ اوور 200 ایئرس، اب تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ کیسے تھے، 3-4 اسٹیٹمنٹس مل رہے ہیں، جس میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ بہت سچا تھا، صدوق تھا، دوسرا کہہ رہا ہے کذاب تھا، اور اچھا سچا ہی کہہ دے سب، پرانے جن سے ابھی آپ بات نہیں کر سکتے، ہمیں لکھا ہوا مل رہا ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی آدمی ایسا بھی بتائیے، انبیاء کو چھوڑ کر، ہم صحابہ و تابعین انہیں بھی چھوڑے احتیاطاً، صحابہ کو،
لیکن اصلاً تو جو معصوم پاک انبیاء غلطی سے. مجھے ایسا کوئی آدمی بتائیے کہ جو بہت سچا ہے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نہیں بولا. بھئی کسی کے سامنے ملتے ہیں تو اب کسی نے جو ملتے رہتے ہیں ان کے سامنے کہ سچ بولتے ہیں ہمیشہ، گواہی دے دی، ٹھیک دی گواہی. اس کی بنیاد پر یہ نہیں مانا جا سکتا ہے کبھی غلط نہیں کہا تھا. کسی کی یادداشت بہت اچھی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کسی ایک دفعہ بھی کبھی بھول نہیں ہوئی تھی. کوئی جھوٹا ہے، پکا جھوٹا، جسے یہ لوگ کذاب کہتے ہیں ہمارے محققین. دنیا کا ایک کذاب بتا دیجیے جسے زندگی میں ایک سچ بھی نہیں بولا. 50 جھوٹ بولے ہوں گے، ایک موقع پہ سچ بول دیا فرض کیجئے. تو اب ہم یہ طریقہ ٹھیک ہے، بہت اہم علم ہے اسماء الرجال کی تحقیق کا، بہت اہم ہے، لیکن 100% ایکوریٹ نہیں ہے. یہ ظن کا علم ہے، کنجیکچرز کا، اندازوں کا. اس کی وجہ سے کہ یہ جو تحقیق فلاں نے گواہی دی تھی، اس پر اندازہ یہ ہے کہ یہ صحیح ہو. جسے صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی اندازہ ہے. قرآن نے کہا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. کنجیکچرز، اندازے کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں آ سکتے برابر. قرآن حق ہے، اللہ کے پاس سے نازل. اس کے بعد کہا کہ چیک کر کے، سوچ کے، سمجھ کر لینا. بڑے خطرے میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو جہاں یہ کہہ رہے ہیں عقل استعمال نہ کریں. ہاں، قرآن سمجھنے کے لیے عقل استعمال کریں. یہ آپ نے تو اعتراضاً ہمارے انجینئر صاحب نے پوچھا تھا کہ قرآن میں بھی کریں گے عقل استعمال. ارے قرآن کہہ رہا کرو، چیلنج ہے یہ، اور ہمارے لیے مفید ہے کہ ہم کریں. قرآن نے کہا کہ جو وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. جنوں اور انسانوں کی کتنی ہی بڑی تعداد کو جہنم میں جانا ہے. ہم نے یہ اصول اور ضابطہ بنا دیا ہے کہ وہ جہنم میں جو حرکتیں کر رہے ہیں جائیں گے. ہم نے جہنم کے لیے انہیں پیدا کیا، کثیر تعداد کو، جنوں اور انسانوں کی. کیوں جائیں گے جہنم میں؟ اعمال کا ذکر نہیں کیا یہاں. جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کے قلوب ہیں، تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. لوگ بتا رہے ہیں مختلف چیزیں، ان کو ظاہر ہے کہ سنیں گے تبھی تو جج کریں گے. کان بند کر لیے کہ نہ یہ بات بس ٹھیک ہے، ہم نے ایسی مان لی. ان کے جس بڑے نے بھی بتائی. ان کے کان ہیں، نہیں سنتے. لہم اعین لا یبصرون بہا. آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں تو پھر بہت چیزیں ویزیبل ہوں گی. غور و فکر کرنا تھا انہیں. کوئی چیز دیکھیں گے تبھی تو غور کریں گے، یا سنیں گے تب غور کریں گے. لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا. ان کی آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں. ان کے کان ہیں، سنتے نہیں. اولئک کالانعام. ایسا تو جانور کرتے ہیں. بل ہم اضل. یہ ان سے بھی بدتر ہے. ان میں تو وہ فیکلٹی نہیں رکھی تھی اختیار کی، یہاں تھی. یہ ان سے بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون. غفلت میں پڑے ہوئے. یہ جہنمی ہے. جو عقل استعمال نہیں کرے جہنمی. قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں چھوڑیے حدیثوں کو، وہاں تو اور زیادہ دراصل اس سے کچھ پرسنٹ زیادہ استعمال کرنی ہوگی. سمجھ کر مانے. جو عقل استعمال نہیں کرے، قرآن نے کہا جہنم تیار. غلط سمجھ لیں گے کچھ، ایک کوے کے 2 کوے سمجھ لیں گے. اس کے اندر تو مسئلے کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے اگر 2 بھی سمجھ لیے تو. لیکن ہوں گی بہت سی چیزیں ایسی کہ جو ان چیزوں کی روشنی میں سمجھ لی، جو چلی آ رہی ہیں ہمارے پاس، جو ذہنوں میں چلی آ رہی ہیں، مختلف روایات ہی کی روشنی کے اندر، جو تفسیروں کے اندر عجیب و غریب چیزیں بھری ہوئی ہیں. بڑے خطرے میں رہیں گے اگر عقل کا استعمال نہیں کیا تو. اگر عقل کا استعمال نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے جہنم. اگر عقل کا استعمال نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے کیچووں سے، کیڑے مکوڑوں سے بدتر. کیا ہو گیا ہے ہمارے اچھے لوگوں کو، علم والوں کو، جو بہت اچھے ایسے کہ بڑے انرجیٹک ہیں، دین کے لیے لگنے والے، دین کے کام میں اپنا وقت لگانے والوں کو، کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہے. 100 سے زیادہ مقامات پہ کہہ رہا ہے عقل استعمال کرو، شعور کو اپنے استعمال کرو، اپنے ادراک کو استعمال کرو، تدبر کرو، تفقہ کرو. 100 سے زیادہ آیات میں کہہ رہا ہے. دنیا میں کوئی کتاب نہیں ایگزسٹ کرتی. جب سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں تب سے ہسٹری میں آج تک ایک کتاب نہیں لا سکتے اس پیرلل جس نے
اگر اسی موضوع پر لکھ دی جائے عقل استعمال کرنے، تب بھی 100 جگہ نہیں لکھ سکتا آدمی۔ قرآن نے اتنی جگہ ریپیٹ کیا ہے، اور وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کیا آپ قرآن میں بھی عقل استعمال کریں گے؟ کریں گے، کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اور جو نہیں کریں گے بڑے خطرے میں ہیں۔ بہرحال اتنی سی بات اور تھی کہ انہوں نے انجینئر صاحب نے 2 نام بھی لیے وہاں، جاوید احمد غامدی صاحب کا لیا، قاری حنیف ڈار صاحب کا لیا۔ جاوید غامدی صاحب کو میں نے پڑھا ہے، سنا تو نہیں کے برابر ہے۔ قاری حنیف ڈار صاحب کو سنا ہے کچھ، وہ تو منکرین حدیث نہیں ہے، بہت حدیثیں پیش کرتے ہیں، بہت کثرت سے حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں، ان دونوں میں سے تو کوئی منکرین حدیث نہیں۔ ہاں، عقل کے استعمال کی بات کرتے ہیں، حدیثوں کی پرکھ کا ایک معیار ان کے ہیں یہ بھی ہے کہ عقل استعمال کرنا۔ قرآن کو تو صحیح ثابت کرنا ہے، عقل استعمال کر کے ہم دنیا پر ثابت کر دیں، اور حدیثوں کے معاملے میں ہمیں عقل کا استعمال کرنا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی، غلط تو نہیں آ گئی۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ اب ہمیں میرا خیال ہے غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، کم از کم ان لوگوں سے جن کا انداز بیان اچھا ہے، جو مقبول ہیں، جو کسی فیلڈ کا کچھ علم رکھتے ہیں اور دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں، یہ تو بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو گیا یہ۔ ان کو صحیح گائیڈ کرنا چاہیے دنیا کو، اس کے خلاف گائیڈ نہیں کرنا چاہیے جو قرآن ان سے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل و شعور کی نعمت سے جو نوازا ہے، وہ جتنی ان کے پاس ہے اتنے کے استعمال ضرور کریں، اس لیے کہ یہ فرما دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جتنی استطاعت ہے اس سے زیادہ کا حساب اللہ نہیں لے گا۔ اپنی کوشش ضروری ہے، اپنی ایفرٹ ضروری ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر